الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو LIS. میں ہوں عمران حیدر. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے. اللہ پاک کی ذات آپ پہ اپنا خاص کرم اور فضل ہمیشہ بنائے رکھے. آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مفید انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. انفارمیشن کیا ہے کہ پیپرس. واٹ از پیپرس؟ پیپرس کسے کہتے ہیں؟ پیپرس کیا چیز ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹس تو اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس نہیں بھی جانتے ہوں گے. اگر جو جانتے بھی ہیں وہ بھی اس ویڈیو ساری کو پوری ویڈیو کو لازمی دیکھیں، ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملے گی انشاءاللہ. تو پیپرس انگریزی زبان کا لفظ پیپر بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. پیپرس سے ہی پیپر نکلا ہے. قدیم مصریوں کی یہ ایجاد ہے. درائے نیل کے کنارے نرسل کے کچھ درخت ہوا کرتے تھے، پودے ہوا کرتے تھے. ان کے تنوں کو کاٹ کر، ان کے تنوں کو مستطیل نما کاٹ کر پٹیاں بنا لی جاتی تھی. ان پٹیوں کو پھر جو ہے وہ کوٹ کر، ان کے اوپر کچھ وزن رکھ کر یا ان کو کسی طریقے سے بھی پریس کر کے اس کے اوپر ایک امیزہ ڈال کر اس کو جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا تھا. ان پٹیوں کو جوڑنے کے بعد پھر جب ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ یہ پٹیاں جوڑ لی جاتی تھی، اس کے اوپر امیزہ ڈال دیا جاتا تھا. اس امیزے سے ان کی جو سطح جو تھی وہ برابر ہو جاتی تھی، اور اس طرح سے ایک پوری جو ہے وہ ایک ایسا پیپر یا ایک چوڑی پٹی بن جاتی تھی، جس کے اوپر پھر سیاہی کی مدد سے تحریر وغیرہ لکھی جاتی. اسکندریہ دور کے مشہور کتب خانہ میں پیپرس کے رولز جو ہے وہ موجود تھے. تو بڑے رولز تھے جن کو کھولنا مشکل تھا، اور پیپرس کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ بہت جلد خراب بھی ہو جاتا تھا. ان بڑے رولز کو پھر آہستہ آہستہ چھوٹی پٹیاں کاٹ کے پھر چھوٹے رول بھی بنائے گئے، اور ان کو چھوٹے رولز میں بھی تقسیم کیا گیا. اور پھر چھوٹے رولز جو ہے وہ ان کے اوپر تحریر لکھنا، اور جب لکھی ہوئی تحریر کو دوبارہ پڑھنا اور ان رولز کو کھولنا بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا. اس طرح سے چھوٹے اور بڑے دونوں رولز اس اسکندریہ لائبریری میں موجود تھے. ان پیپرس کے اوپر جو تحریر ہوتی تھی وہ کالم کی صورت میں ہوتی تھی، اور اس میں تقریباً ایک جو سطر ہوتی تھی اس میں 38 جو ہے وہ لفظ وہ لکھے جاتے تھے اس رول کے اوپر. اور اس میں ضروری جو معلومات تھی وہ لکھی جاتی تھی. حساب کتاب وغیرہ اسی رولز کے اوپر ہوتا تھا. اس کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو میسج پیغام پہنچایا جاتا تھا وہ بھی انہی رولز کے اوپر لکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا. پیپرس کا استعمال جو ہے وہ مصر کے علاوہ روم، یونان اور اٹلی میں بھی بہت زیادہ ہوا. اس وقت ان لوگوں نے بھی پیپرس کی جو یہ نئی ایجاد تھی، پیپر جب ایجاد ہوا مطلب اسی سے پیپر کی ایجاد شروع ہوئی، تو اس وقت ان ملکوں نے بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا. لیکن خراب ہونے کی صورت میں، اور جس طرح سے پھر آگے ٹیکنالوجی نے ترقی کرنا شروع کی اور پیپر کی ایجاد ہونا شروع ہوئی، تو پھر پیپرس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پھر پیپر نے لے لی. اور اب تک بھی پیپرس کی جو یہ والی جو ایجاد ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ مصر میں ابھی بھی پیپرس سے پیپر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اور اس کی ایک ویڈیو لنک کہ پیپرس کی پٹیوں کو کس طرح سے جوڑ کر پیپر کی شکل دی جاتی ہے اور اس کے اوپر تحریر کی جاتی ہے، اس کا ایک میں نے ویڈیو لنک اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ کو وہ سارا میتھڈ بھی پتا چل جائے گا کہ جو ہے وہ پیپرس کس طرح سے پیپر کی شکل اختیار کرتا ہے اور کس طرح سے کوٹ کر اس کی پٹیوں کو جوڑ کر جو ہے وہ پیپر بنایا جاتا ہے. یہ بھی ساری معلومات اس ویڈیو لنک میں نے جو ویڈیو لنک ڈالا ہے اس میں یہ ساری معلومات آپ کو مل جائے گی، اور آپ کا اور مزید کانسیپٹ پیپرس کے بارے میں کلیئر. اس کے علاوہ میں ایک اور یہاں پہ معلومات شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پیپرس کے رولز جو وہ حرام مصر میں، ابھی وہ جو فرعون کی ممی کے ساتھ وہ رولز ابھی تک وہاں پر ان میں حرام مصر میں ان کے میوزیم وغیرہ میں جہاں پر جو فرعون کی ممی پڑی ہوئی ہے وہاں پر یہ رولز بھی پیپرس کے موجود ہیں. ہاں جی، تو اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن تھی آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی. اور اس کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمی کیجیے گا، اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا. میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ جو ہے وہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت مل سکے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.